अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मेरे बच्चे और बच्चियों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुज़रा होगा। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे आगे के दिनों को भी अच्छा गुज़ारे। जैसे मोमिन का जो है वो हर दिन पिछले दिन से अच्छा गुज़रता है और गुज़रना चाहिए। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन जो वो होता है कि जिसका हर दिन जो होता है, अगला दिन उससे पिछले दिन से अच्छा गुज़रे। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिनों को ऐसा कर दे कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। और इन दोनों की हमें फ़िक्र होना चाहिए सब में। इसलिए ये बेहतरीन जो दुआ जो हमें सिखाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो यही है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तो ये वो बेहतरीन दुआ है कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है और आप ख़ुद भी इसको कसरत से पढ़ते थे। और आप हज़रात देखते होंगे कि जब हज पे या उम्रे पे जाते हैं तो ये हजर अस्वद से पहले जो जगह आती है, रुकने की यमानी उसे कहते हैं, रुकने की यमानी से लेकर और हजर अस्वद तक तमाम हाजी साहिबान और तमाम उम्रा करने वाले इस दुआ को कसरत से पढ़ते हैं। साथ में वो ये भी मिलाते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमें जन्नत में दाखिल कर, तो नेक लोगों के साथ दाखिल कर। तो यही हमारी तमन्ना है हम सबकी, हम जन्नत में दाखिल हों तो सब नेक लोग इकट्ठे दाखिल हों पर। और इसका एक इशारा ये भी होता है कि दुनिया के अंदर भी आप नेक लोग के साथ रहने की कोशिश करें, अच्छी सोसाइटी को अपनाएं, अच्छी जमात में शामिल हों और उनके साथ उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लें और उनके साथ लगे रहें उस काम के अंदर। कल हम बात कर रहे थे तौहीद की, तो मुझे कई बातें इसमें याद आई। एक सहाबी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, और आपकी आदत मुबारक थी कि आप हर नमाज के अंदर कोई भी अगर क़िरात करें पहली रकत में तो कम से कम दूसरी रकत में आप जो है वो सूरह अखलास ज़रूर पढ़ा करते थे। कुल हुवल्लाहु अहद जिसे कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो साहबा ने कहना चाहिए कि शिकायतन कहा या ज़िक्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह फ़लाँ सहाबी हैं और वो हर नमाज के अंदर जो वो कुल हुवल्लाहु ज़रूर पढ़ते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने उनको बुला भेजा और पूछा कि भाई ये तुम्हारी ये आदत है, तो ये इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत में असल में अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र है, अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र है, जिसकी बिना पे ये मुझे सूरत बड़ी महबूब है। तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला को हज़रत जिब्रील ने आके खबर दी कि तुम अपने सहाबी को खबर करो कि इस सूरत की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगे। मतलब इस सूरत की ये अहमियत है सूरह इखलास की। तो सूरह इखलास के अंदर जो बुनियादी चीज़ बताई गई ना, उसमें वो अल्लाह की तौहीद है। और कल हमने यही ज़िक्र किया था कि तौहीद का अक़ीदा असल में बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह को एक मानना। अब ये कि मुसलमान कहेंगे हम तो मानते हैं अल्लाह को एक, हम तो शिर्क नहीं करते, हम तो अल्लाह ताला के साथ, लेकिन हकीकी मानों के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों में शिर्क करते हैं कि जिसकी बिना पे हमें जिसकी हमें फ़िक्र होना चाहिए, जिसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। ये कल कुछ तज़किरा मैंने आपसे किया था, तो ये चीज़ ऐसी है जिसकी हमको बार-बार इस पे हम ज़ोर देंगे और आपको उसका हम रिपीटेडली हम बात करते रहेंगे इसके ऊपर। तो आज मैं आपके सामने थोड़ा-सा ज़िक्र करता हूँ। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने बड़ा अच्छे अंदाज़ के अंदर तौहीद का अक़ीदा बयान किया है। ख़ासकर जो उनकी कुछ किताबें हैं कि जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी का, उसके अंदर भी उन्होंने जो क्लॉज़ नंबर ग़ालिबन 2 और 3 क्लॉज़ है, उसके अंदर अक़ीदा तौहीद का ज़िक्र किया है कि हर मुसलमान का अक़ीदा तौहीद यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस अक़ीदे की तफ़सील है क्या? तो इसका मैं थोड़ा-सा आपको उसी में से बयान करता हूँ और फिर थोड़ी-सी हम बात इसमें करते हैं इंशाअल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि अक़ीदा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जामे तशरीह फरमाते हैं कि इसके मानी ये है कि सिर्फ़ अल्लाह ही एक इलाह है और इसके सिवा कोई इलाह नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस अक़ीदे के पहले जुज़
یعنی اللہ کے واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے کے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان و زمین میں ہے، سب کا خالق، پروردگار، مالک، تکوینی اور تشریعی حاکم صرف اللہ ہے، اور ان میں سے کسی حیثیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب آپ نے یعنی یہ خالق تو آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ پروردگار بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کی کہ جو پرورش کرتا ہے، جس کے عربی کے اندر لفظ آتا ہے رب۔ رب کے معنی ہے پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، اور نقصان سے بچانے والا، آنے والی تکلیفوں سے اور جو پریشانی ہے اس سے بچانے والا، بیماریوں سے بچانے والا۔ تو یہ رب پروردگار یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن عربی میں اس کے معنی ہے۔ مالک بھی آپ کو پتہ ہے، انگریزی میں سے کہتے ہیں لارڈ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مالک کو کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک، ساری آسمانوں و زمین کا، اس میں جو کچھ سب کا مالک اصل میں اللہ ہے۔ انسان کے بعد جو کوئی بھی حاصل ہے اس کا وہ اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا اصل میں، اس لحاظ سے اللہ مالک ہے۔ اور یہ تکوینی اور تشریع کا جو مطلب یہ ہے کہ تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اس کی بندگی کر رہی ہے۔ اگر آپ کی مثال اس کو یہ سمجھیں کہ سورج کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈوبے گا، تو تکوینی طور پہ اصل میں وہ اللہ کو اس نے الہ مانا ہوا ہے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کر رہا ہے۔ سبمیشن اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ سبمسو ہوا ہے، سبمیشن کا نام اسلام ہے۔ اس طرح چاند کا جو کام ہے، اس طرح جو بارش کا کام ہے، اس طرح جو درختوں کا کام ہے، اس طرح یعنی ہمارے اگر جسم کے اعضاء دیکھ لیں ان کا بھی جو کام ہے، آنکھ کا کام اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھنا مقرر کر دیا ہے تو آنکھ کی مجال نہیں کہ وہ سننا شروع کر، نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آنکھ نے سننا شروع کر دیا، آنکھ دیکھتی ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تخلیق کی ہے اس کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے اور اس کو وہی کام انجام دینا ہے جو اس نے اللہ نے مقرر کر۔ اس لحاظ سے کائنات کی ہر شے جو ہے وہ تکوینی طور پہ اللہ کو اس نے خالق مانا ہوا ہے، مالک مانا ہوا ہے، الہ اور معبود سمجھا ہوا ہے اور اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ تشریعی طور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اصل میں ایک فریڈم آف چوائس دیا ہے اس کے اندر، یعنی ان کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں، چاہیں تو نہ کریں، چاہے تو اللہ کی بندگی کریں، چاہے اللہ کی نہ کریں۔ یعنی کوئی ان کو دنیا میں پکڑنے والا نہیں، آخرت تو ضرور پکڑے گا، آنکھ بند ہوتے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ، لیکن دنیا میں ان کو بالکل آزادی ہے۔ تو یہاں پر جو شخص اپنے اس ارادہ اور اختیار کی آزادی کو اللہ کے حوالے کر کے اور اپنے فریڈم آف چوائس کو، اس آپشن کو جو اللہ کی بندگی میں اس کی اطاعت کے اندر اور مسلم بنتے ہوئے اختیار کرے گا، تو گویا کہ اس نے تشریعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا۔ اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ تو ہم کرتے ہیں رمضان کافی حد تک، اجتماعی طور پہ ہمارے اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی زمین نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، یقین کریں اسلامی ملک بھی، کہ جس میں اللہ کی پوری شریعت کو نافذ کر دیا گیا ہو۔ تو جب نافذ کر دیا جائے گا تب ہم کہیں گے کہ تشریعی طور پہ بھی اللہ کو ہم نے حاکم تسلیم کر لیا ہے، اللہ کو اپنا الہ اور معبود تسلیم کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا خالق اور پروردگار، مالک، تکوینی اور تشریعی طور پر وہ صرف اللہ ہے۔ امید ہے کہ تکوینی اور تشریعی بھی آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے انسان پہ یہ لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی اور کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، حامی اور ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی سرے سے اتھارٹی اور اقتدار ہے ہی نہیں اصل میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو ان کو اندھیروں سے نکال کر، مایوسیوں سے نکال کر، دکھوں اور تکلیفوں سے نکال کر، کل ظلم کا لفظ بتایا، ظلمات کا بتایا تھا ترجمہ آپ کو کل، ان سب سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، امید میں لے آتا ہے۔ اس وقت جو اصل میں ہم پہ جو کیفیت آری ہے سب مسلمانوں پر، سارے دنیا کے انسانوں پر، اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہمیں ایک مایوسی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک اندیشے ہیں، ایک دکھ ہے، ایک افسوس ہے، فرمایا کہ اللہ اصل میں کہ تمہیں سب سے نکال لائے گا، اس لیے کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین، اور کن کا ہے؟ آمنوا، جو اس پر پکا ایمان لے کر آئیں گے۔
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کو ولی مانا جائے. اللہ کے علاوہ ہم کہتے ہیں نا مولا، اکثر آپ کو مولا علی، اللہ کے علاوہ کسی کو مولا تسلیم نہ کریں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا. مولا کا مطلب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو کبھی کسی کو ولی اور مولا کسی کو نہ بنائیں صرف اللہ کے علاوہ. اس طرح کارساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنا دینے والا، بگڑی کو بنا دینے والا، قسمتوں کو سنوار دینے والا، سارے کاموں کو تمام آپ کی ضروریات کو پورا کر دینے والا، وہ ہوتا ہے کارساز. کارساز بھی جو ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اسی طرح حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. حاجت روا کیا مطلب ہے؟ ضرورت کو پورا کر دینے والا، نیڈ کو آپ کی پوری کر دینے والا. کوئی آپ کی احتیاج ہو، کوئی آپ کی پریشانی ہو، کوئی آپ کی تنگی آ جائے، ان تنگیوں سے آپ کو نکال دینے والا، آپ کی پریشانی کو دور کر دینے والا، آپ کی کوئی ضرورت جو بھی ہو کسی قسم کی نیڈ، اس نیڈ کو پورا کر دینے والا، اسے کہتے ہیں حاجت روا. حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح لفظ آتا ہے کہ مشکل کشا بھی جو ہے وہ صرف اللہ ہے. مشکل کشا کیا ہے؟ جو مشکلوں سے نکال دینے والا. ہمارے یہاں بڑے مزے میں کہتے ہیں علی مشکل کشا. تو علی مشکل کشا نہیں ہے اصل میں. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. مشکلوں سے نکالنے والا، تکلیفوں سے نکالنے والا، ڈیفیکلٹیز میں، کلیمٹیز میں اگر آپ آ گئے اس سے نکالنے والا اللہ ہے. اس وقت ہم ہیں نا، اس وقت مشکل ہے ہمارے اوپر، اس وقت کلیمٹی ہے ہمارے اوپر، اس وقت جو ہے وہ ہم اس طرح بے چینی کے اندر ہے. اس سے نکالنے والا کون ہے؟ اصل میں صرف اللہ ہے. اس طرح آتا ہے کہ فریاد رس. فریاد رس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فریاد کو سننے والا. عربی میں کہتے ہیں غوث. ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید ہستی، توجہ کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ہماری فریاد کو سن لے. لیکن دنیا میں ہم نے لوگوں نے بہت سا نام، غوث اعظم پاک کا نام رکھا ہوا ہے. حالانکہ غوث جو ہے، غوث اعظم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اصل میں. آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد نہ کریں، اللہ سے کریں خالی. اس طرح ہے کہ حامی اور ناصر بھی صرف اللہ کو سمجھے. یعنی اس آپ کہتے ہیں جناب ہمارے عام طور سے شیعہ حضرات جو علی یا علی مدد، علی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد. یا رسول اللہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو توحید کا تقاضا یہ کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. اللہ کے علاوہ کسی کو حامی اور ناصر یعنی مدد کرنے والا نہ سمجھ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اصل میں اب ہمارے دیکھیے نا بہت سی قوالیاں آپ نے سنیں گی، بہت سے نعت ایسے سنیں گی کہ لوگوں میں اس میں شرک کا پہلو آ جاتا ہے. اب کیسی نعتوں کے الفاظ ہوتے ہیں کہ بھوری بھر دو جھولی یا محمد. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی جھولی نہیں بھر سکتا. قسمت کو بنا دو اور میری بگڑی ہوئی میری کشتی کو نکال دو. یہ سب اللہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. کوئی بگڑی کو نہیں بنا سکتا، کوئی قسمت کو نہیں سنوار سکتا، کوئی بیماری سے دور نہیں کر سکتا ہے، کوئی تکلیف کو پریشانی آپ کو نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مزار یا کسی درگاہ یا کسی پیر یا فقیر یا کسی بزرگ کو یا زندہ کو یا مردہ کو کسی کو نہ پکارے، اللہ کو پکارے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالصتاً تو مجھے ہر حال میں مجھے پکارا کرو. تو یہ ہے جناب توحید کا عقیدہ کہ جو آپ کے سینے میں ہونا چاہیے. ہماری آج کی اس محفل کے اندر ہم اپنے دوست ہیں ہمارے ابراہیم صاحب کہ جو بڑے ریگولر ماشاء اللہ ہمارے ساتھی ہیں. آپ ان کا دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے شام کی اس میں روزانہ وہ آتے ہیں ماشاء اللہ، اپنی فیملی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس میں کمنٹ بھی کرتے ہیں. وہ تو بہت ہی پیارے ساتھی ہیں ہمارے اور بہت ہی ریگولر ساتھی. حقیقت یہ کہ اگر میں گننا شروع کروں تو مجھے یاد نہیں کہ کسی بھی میٹنگ میں آج تک انہوں نے کوئی غیر حاضری لگائی ہو. تو اس طرح ان کے لیے میرے لیے حقیقت یہ کہ ایسے ہمارے جتنے ساتھی ایسے ہیں ان کے لیے دعا نکلتی میرے دل سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی پوری کیا نام ہے خاندان کو خوش رکھے، ان کی فیملی کو خوش رکھے، ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچائے، ہر قسم کی بیماری سے بچائے، کورونا وائرس سے بچائے. اور تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ وہ بھی اس پروگرام میں حصہ لیں. اور ان کی بیٹی ماشاءاللہ علیزہ میرے خیال میں ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. تو میں ان سے وہ ہم کو لیتے ہیں انشاءاللہ لائن کے اوپر اور پھر آپ کو ان سے وہ اپنا تعارف بھی کرائیں گی کہ اپنا انٹروڈکشن، کہ اپنا نام بتائیں گی وہ اور اپنے فیملی کا بتائیں گی تھوڑا سا، کس کلاس میں پڑھتی ہیں وہ، ان کی کیا دلچسپیاں، انٹرسٹ کیا ہیں ان کے، اور ان کے سبجیکٹ کیا انٹرسٹ ہیں. تو علیزہ ویلکم ٹو آور شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ.
माशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई आपको देख के हमें। आप मैंने देखा कि आप हमारे पहले प्रोग्राम के अंदर भी आती रही हैं, माशाल्लाह। तो आप सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहती हैं? अपना नाम बताइए, अपना तारुफ कराइए थोड़ा-सा। Assalamu alaikum. My name is Aliza Fatima, and today I'll be reciting Surah Humaza with the English translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Sadaqallahul Azim. Now I will be reciting the English translation of Surah Humazah. In the name of Allah, the most merciful. Woe to every slanderer, backbiter, the one who collects wealth and counts it, thinking that his wealth will make him immortal. No, surely he will be the one thrown to the crusher. And what will make you know what the crusher is? A fire Allah subhanahu wa ta'ala kindled, which mounts up to the heart. Indeed, it will be upon them, closed over, its columns expanded. Jazakallah khair. माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी देखिए इन्होंने तिलावत की है। अगर इब्राहिम साहब हों तो हम उनको भी ले सकते हैं, और उनके भी कोई कमेंट्स अगर करना चाहें तो इब्राहिम साहब कर सकते हैं। मौजूद है इब्राहिम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम शम्स साहब, कैसे मिजाज है? खैरियत? वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आप भी तशरीफ आए। आपकी बेटी ने माशाल्लाह बहुत प्यारी तिलावत की है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे कुछ? नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा, खुशी हुई अलीज़ा को देखकर तिलावत रिसाइट करे सूरह अल हुमज़ा। इंशाल्लाह दुआ कीजिए बच्ची को और इस तरह से पढ़ना अच्छा और आए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी बच्चियों की किस्मत अच्छी करे, और आपके बच्चों से आपको आंखों की ठंडक दे, और आपके बच्चों को जो है वो दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी कामयाब व कामरान करे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ देर बाद हमारा सर्किल होगा, तो उसमें आप तशरीफ लाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ऑनलाइन। इंशाल्लाह तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? तो फिर हमारे इस उर्दू सेशन का ख़त्म करते हैं हम। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये इंग्लिश का ही सेशन चलेगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए आप, फिर इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आपको भी आसानियाँ दे, और आपको अल्लाह ताला आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing well today. Another day, another of the lockdown days. And I reckon many people might be turning back after the long weekend, especially in the UK and some of the areas where they celebrate the Easter weekend. And we've had Friday off, Monday off from work, and the beautiful weather we were blessed with, alhamdulillah. So I saw many people turning to barbecues, including ourselves. We had a good Malai booty and tikka party as well. And I hope the same happened with all the others, brothers and sisters all across the country as well. So I think very briefly again, just to continue with the strand of the kind of discussions about the current affairs we were having yesterday. And I think I'll just quickly recap the point I was making yesterday about why so much of all that is happening around the world in the current state of the world it is connected to our perceptions and our understanding of how we see things pan out in the future. There's a famous saying, I think it's associated to Aristotle, or I don't know whosoever said it. Nowadays on WhatsApp and Facebook, you get everything by the name of either Aristotle or Einstein or anyone, irrespective of if they said it or not. So I'm not sure if they said it actual in the real sense. But the saying goes by something like that: all that you see, hear, feel in the whole world is everything that is between your two ears.
So between your two ears that you have. And this is the certain reality of our lives in a way, that we all have this software mechanism in our heads that basically tells us what all is happening around us, our perceptions, feelings, and everything that we see with our eyes, that we process in our central processing unit in our heads, is all dependent on our own experiences. It's all dependent on what we know of the world, what we've seen previously within our experiences, what we've read somewhere, what we've heard somebody say, and whatever we've experienced or collected as memories in our consciousness or subconsciousness within our brains. That's how we process the whole world. And that is how we see things pan out. So if you've been, and I think that is one of the reasons why Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was asked about faith and iman, and he said this thing repeatedly. He said, taqwa hahuna, taqwa hahuna, taqwa hahuna. That everything that you have in terms of God consciousness is within your softwares. If you have a strong software in your mind, if your own thinking and your perceptions and the way you are processing things and the way you are interpreting different things happening around you is built on the foundation of iman, on the foundation of faith, everything that you will see will be reflected within that foundation. And if that foundation is not there, if that software is turning down or it's out of date, or the kind of, we normally download free softwares and then you have to pay for it to get the proper version. If you don't have the proper version and you're still using the trial version that comes up with all the blockers sometimes, then you have to think about it. And this is the way I see how the current affairs are panning out. This is the way I see that everything that is happening in our current world at the moment is going to mean so many different things to different people. I think we discussed about some of the theories and conspiracies about 5G being related to coronavirus. We discussed about the trade wars between US and China turning into biological warfare. We chatted about some of the things like this being a targeted thing against Muslims and the centrality of Muslims, or the bonds of community within Muslims, and being targeting against the masajids and all those sort of things as well. So there's so many different things happening all around the world. What is the reality and what is not the reality? In my view, at a certain level, it doesn't matter, in all honesty. What matters is what is your reaction to all the things that are thrown at you. And I think that's why I'm saying that your perception, your understanding, your faith, your central processing within your brain is really important on how you see, conceive information, receive information, and process it. Otherwise, the issue it becomes is that there's so much information out there, and we're really calling it in some of the corporate world, we're calling it as an infodemic rather than a pandemic. That there's so much information noise out there that you'll be lost in every way or form. So what really matters during these times is to build your software connectivity with Allah subhanahu wa ta'ala. The more stronger in terms of connection you have, and this is what you hear Abu speaking about regularly, the concepts of Iman, the concepts of Tawheed, the concepts of prophethood, the understanding of how Prophet sallallahu alaihi wasallam was leading his life on a day-to-day basis is what really is going to lead you through this whole era of disruption, or whatever you call it, at the end of the day. And I think I made a point yesterday that yes, there are obviously organizations, bodies, governments, whatever you call them, anything that is formed with any objective in mind. Whenever something big happens in terms of any event, they try and kind of deduce any advantages for their end. So, for example, if you have a very far-right society, somebody who's really against the immigrants, somebody who's really thinking negatively about the influence of China, or they are against the communism, or they are against any way or form of all the influences on society that China is spreading, they will look at this opportunity to really up their ante against the propaganda of China and say that, okay, 5G is dangerous because Chinese own it. Okay, it's a Chinese virus. It's coming. Trump very famously goes for it. Let's say it's a virus from China, as they call it regularly. So wherever things happen, people do use it for their own advantages. They use their own narratives to throw out in the market, as they call it. They share different WhatsApp information videos, Facebook updates, articles on the newspapers, information stories you see on Google and Apple News and this and that.
there's obviously always an objective behind it. Unfortunately, and I think that's what Abu was again addressing, unfortunate thing that we suffer as Muslims is that we don't have any collective narrative or any collective objective as a community, as an ummah, that we want to push out during these times as well. And hence you see people divided and people confused in total absence of one central narrative that we want to drive on. And there's a certain lack of trust, again, if you see it this way. People on the ordinary streets in the Muslim societies and communities, and generally all across the West who are Muslims as well, they do not trust to a certain degree their religious leaders. They do not trust their people who they call themselves as leaders in any essence. And hence why people are still very anxious and confused, and they're not sure on how to go about things and what to achieve out of this whole thing that is disrupting the society at this stage. So again, I think I'll keep it brief. And as Zaina mentioned, it's not going to be a sermon at all in that sense, but connecting it back to the direction from Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam that I was discussing very briefly yesterday, when he narrated this hadith, and it is often quoted in Bukhari and Tirmidhi, that during the times of fitna, and especially during the time of fitna against Dajjal, build your connectivity with Surah Kahf. And some ayahs go, some kind of narrations go as the first 10 ayahs of Surah Kahf, some go as the last 10 ayahs of Surah Kahf, or some even say that recite Surah Kahf quite regularly. And I think, again, I'll finish off with the same idea, that the lessons, there are so many lessons, alhamdulillah, in Surah Kahf. There are like plenty of lessons. But the thing you have to remember is that Surah Kahf was revealed on a very specific question of the people of Makkah at that time. People who were not believing in Prophet sallallahu alaihi wasallam. They went to the people of Kitab, the Ahl Kitab as they call them, and they asked them that, okay, what can be one thing or two things that we can ask Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he won't know the answer to it, and we'll prove that he's na'uzubillah lying to us. And they said, okay, go and ask him about certain things. One was about Zulqarnain, ask him about Zulqarnain, ask him about the people of the cave, Ashab al-Kahf, and then ask him about Yusuf, and ask him about Musa, and the specific story of the person he went into on a journey on a ship. So these were the questions that came back to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet said that, okay, I will provide you with an answer. Some narrations go that Prophet didn't say inshallah, and it didn't reveal, and then there was an ayah in Surah Kahf that whenever you are planning on doing something in the future, always say inshallah on the back of it as well. So that is the context of Surah Kahf. It was revealed to deny the falsehood that the people of Quraysh and Makkah were implying against Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the whole linkage during the three major scenarios, or the three events that are described in Surah Kahf, are all linked from the very start to the end of denying falsehoods, of denying anything that doesn't match the reality. And it again starts with the Surah Kahf. And there are three different approaches. If you see deeply within Surah Kahf, there are three very specific approaches defined on how you can battle against narratives, against fake stories, against fake news, and all this and that. The first approach is described in the way of Surah Kahf, of the people of the cave, who left everything, and they said that this is a time that we need to just cut off from everything, go into proper isolation from it. That is being asked at the moment. The second was the approach of Prophet Musa, and he questioned everything. Oh, why is this happening? Why is that happening? And he was told that, you know what, if you don't know something, you have to be patient. You have to be the ones who do sabr. If you can't do sabr, then you'll be taken off the journey. So that is the second approach of countering narratives and fighting the fake news and fighting the anxiety and everything that is kind of approaching in the whole world. And the third, in my view, the perspective is the story of Zulqarnain. And he goes seeking the truth. He goes to the ends of the world and he says that I want to find out the right from the wrong. So if you see and connect it, why Surah Kahf is so important in so many different lessons to the end of times, and especially from the era of fitna, you see that these are underlying messages. It was revealed as an answer to so many fake questions that were asked at that time. It was revealed in a certain manner that there are approaches that you can use to counter against the fitna, against the Dajjal, against that is all out in the world. And then a reminder again and again that whatever happens in the world, Alhamdulillah, He is the one who didn't create anything that is not on the right path.
So if you remain committed to Allah subhanahu wa ta'ala, if you really build the concepts of Tawheed, as Abu was speaking about, so many ordinary things that we do in a shirkiya manner on a daily basis. If you really build the castles within your own minds and within your softwares, build these antiviruses, then everything that is thrown at you will be filtered out of it, and you will, inshallah, feel less anxious and much more on the right path in the future as well. So Jazakallah khair. Again, I mentioned so many people who dial in regularly. Ramzan Sahib was there, Ibrahim Bhai was there, I saw Idris Saab, I saw Burhanullah, brother from Pakistan, and he shared in 10 or 15 different groups straight away the video as well. So alhamdulillah, it's a good thing that we are sharing the message with everyone. But alhamdulillah, we remain steadfast, we remain on the path connected to Allah subhanahu wa ta'ala, and we hope that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive our sins, take away all this wabah and bala as it is on all of us, and guide us in the future as well. So inshallah, we'll see you all tomorrow at 8 p.m. again. We'll continue to have guests. Yesterday we had a beautiful recitation, Nasheed from the little girl Alicia. Today we had Aliza, mashallah, reciting beautifully from Surah Humaza. So we will inshallah continue with this, have more people join us. Have you join us? If you would like to join, obviously you can comment and share, and if you would want to be on the stream, you can let Abu know or leave it as a message on Facebook, and we'll continue with this in the future as well. So Jazakallah khair, and inshallah tomorrow 8 p.m. again. We will see you all. Till then, Assalamu alaikum.